کشمیری گیٹ دہلی کے ایک فلیٹ میں انور کی ملاقات پرویز سے ہوئی۔ وہ قطعاً متاثر نہ ہوا۔ پرویز نہایت ہی بے جان چیز تھی۔ انور نے جب اس کی طرف دیکھا اور اس کو آداب عرض کیا تو اس نے سوچا یہ کیا ہے، عورت ہے یا مولی؟ پرویز اتنی سفید تھی کہ اس کی سفیدی بے جان سی ہو گئی تھی۔ جس طرح مولی ٹھنڈی ہوتی ہے اس طرح اس کا سفید رنگ بھی ٹھنڈا تھا۔ کمر میں ہلکا سا خم تھا جیسا کہ اکثر مولیوں میں ہوتا ہے۔ انور نے جب اس کو دیکھا تو اس نے سبز دوپٹہ اوڑا ہوا تھا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اس کو پرویز ہو بہو مولی نظر آئی جس کے ساتھ سبز پتے لگے ہوں۔ انور سے ہاتھ ملا کر پرویز اپنے ننھے سے کتے کو گود میں لے کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے سرخی لگے ہونٹوں پر جو اس کے سفید ٹھنڈے چہرے پر ایک دہکتا ہوا انگارہ سا لگتے تھے، ضعیف سی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ کتے کے بالوں میں اپنی لمبی لمبی انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے اس نے دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی انور کے دوست جمیل کی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ انور کو اس کے ساتھ مل کر قطعاً خوشی نہیں ہوئی تھی، رنج بھی نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ سوچتا تو یقینی طور پر اپنے صحیح رد عمل کا بیان نہ کر سکتا۔ دراصل پرویز سے مل کر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ وہ ایک لڑکی سے ملا ہے یا اس کی ملاقات کسی لڑکے سے ہوئی ہے، یا سردیوں میں کرکٹ کے میچ دیکھتے ہوئے اس نے ایک مولی خرید کی ہے۔ انور نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں، بس ایک صرف یہی چیز تھی جس کے متعلق تعریفی الفاظ میں کچھ کہا جا سکتا ہے۔ ان آنکھوں کے علاوہ پرویز کے جسم کے ہر حصے پر نکتہ چینی ہو سکتی تھی۔ باہیں بہت پتلی تھیں جو چھوٹی آستینوں والی قمیض میں سے بہت ہی سیخ آلود انداز میں باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ اگر اس کے سر پر سبز دوپٹہ نہ ہوتا تو انور نے یقیناً اس کو فریجیڈیئر سمجھا ہوتا، جس کا رنگ عام طور پر اکتا دینے والا سفید ہوتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر جیتے جیتے لہو جیسی سرخی بہت کھل رہی تھی۔ برف کے سامنے آگ کا کیا جوڑ۔ اس کی چھوٹی آستینوں والی قمیض سفید کیمبرک کی تھی، شلوار سفید لٹھے کی تھی، سینڈل بھی سفید تھے۔ اس تمام سفیدی پر اس کا سبز دوپٹہ انقلاب انگیز نہیں تھا، مگر اس کے سرخی لگے ہونٹ ایک عجیب سا ہنگامہ خیز تضاد بن کر اس کے چہرے کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے۔ صحن میں جب وہ چند قدم چل کر جمیل کی طرف اپنے ننھے سے کتے کو دیکھتی ہوئی بڑھی تھی تو انور نے محسوس کیا تھا کہ یہ عورت جو کہ آ رہی ہے عورت نہیں ہے، ترکاری ہے۔ اس سے ہاتھ ملاتے وقت اسے ایسا معلوم ہوا تھا جیسے اس کا ہاتھ کسی لاش نے پکڑ لیا ہے، مگر جب اس نے باتیں شروع کی تو وہ ٹھنڈی گرفت جو اس کے ہاتھ کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی کچھ گرم ہونے لگی۔ وہ آوارہ خیال تھی۔ اس کی باتیں سب کی سب بے جوڑ تھیں۔ موسم کا ذکر کرتے کرتے وہ اپنے درزی کی طرف لڑک گئی۔ درزی کی بات ابھی ادھوری ہی تھی کہ اس کو اپنے کتے کی چھینکوں کا خیال آ گیا۔ کتے نے چھینکا تو اس نے اپنے خاوند کے متعلق یہ کہنا شروع کر دیا، وہ بالکل میرا خیال نہیں رکھتے، دیکھیے ابھی تک دفتر سے نہیں آئے۔ انور کے لیے پرویز اور اس کا خاوند دونوں نئے تھے۔ وہ پرویز کو جانتا تھا نہ اس کے خاوند کو۔ گفتگو کے دوران میں صرف اس کو اس قدر معلوم ہوا کہ پرویز کا خاوند جمیل کا پڑوسی ہے اور ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتا ہے۔ البتہ اس نے یہ ضرور محسوس کیا کہ پرویز گفتگو کے آغاز سے گفتگو کے اختتام تک اس کو ایسی نظروں سے دیکھتی تھی جن میں جنسی بلاوا تھا۔ انور کو حیرت تھی کہ ایک ٹھنڈی مولی میں یہ بلاوا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو اس نے گود سے اپنے ننھے کتے کو اتارا اور اس سے کہا، چلو ٹینی چلیں۔ پھر مسز جمیل سے جیگر وول کے بارے میں کچھ پوچھ کر اپنے سرخ ہونٹوں پر چھدری سی مسکراہٹ پیدا کر کے انور کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس نے کہا، میرے ہسبینڈ سے مل کر آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ ایک بار پھر انور نے ریفریجریٹر میں اپنا ہاتھ دیا اور سوچا، مجھے اس کے ہسبینڈ سے مل کر کیا خوشی ہوگی جبکہ یہ خود اس سے ناخوش ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ میرا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ دیر تک وہ جمیل اور اس کی بیوی سے باتیں کرتا رہا کہ شاید ان میں سے کوئی پرویز کے متعلق بات کرے گا اور اس کو اس عورت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہوں گی جس کو اس نے ٹھنڈی مولی سمجھا تھا، مگر کوئی ایسی بات نہ ہوئی جو پرویز کی شخصیت پر روشنی ڈالتی۔ جیگر وول کا ذکر آیا تو مسز جمیل نے صرف اتنا کہا، پری کا ٹیسٹ رنگوں کے بارے میں بہت اچھا ہے۔ پرویز پری، انور نے سوچا، کتنی غلط
تخفیف ہے۔ یہ خستہ سی ریڑھ کی ہڈی والی عورت جس کا رنگ اکتا دینے والی حد تک سفید ہے، اس کو پری کہا جائے، کیا یہ کوہ کاف کی توہین نہیں؟ جب پرویز کے متعلق اور کوئی بات نہ ہوئی تو انور نے جمیل سے رخصت چاہی۔ اچھا بھائی، میں چلتا ہوں۔ پھر وہ مسز جمیل سے مخاطب ہوا، بھابھی آپ کی پری بڑی دلچسپ چیز ہے۔ مسز جمیل مسکرائی۔ کیوں؟ انور نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ مسز جمیل نے کیوں کہا تو اس کا کوئی جواب نہ سوچا۔ تھوڑے سے توقف کے بعد وہ مسکرایا، کہ آپ کے نزدیک وہ دلچسپ نہیں؟ کون ہے یہ محترمہ؟ مسز جمیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ جمیل نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے نظریں جھکا لی۔ جمیل مسکرا کر اٹھا اور انور کے کاندھے کو دبا کر اس نے کٹک کر کہا، چلو تمہیں بتاتا ہوں کون ہے یہ محترمہ۔ بڑی واجب تعظیم ہستی ہیں، آپ کو تو بس کوئی موقع ملنا چاہیے۔ مسز جمیل کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ جمیل ہنسا، کیا میں غلط کہتا ہوں کہ پری واجب تعظیم ہستی نہیں؟ میں نہیں جانتی۔ یہ کہہ کر مسز جمیل اٹھی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ جمیل نے پھر انور کا کاندھا دبایا اور اسے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ، تمہاری بھابھی نے ہمیں پری کے متعلق باتیں کرنے کا موقع دے دیا ہے۔ انور بیٹھ گیا۔ جمیل نے سگریٹ سلگایا اور اس سے پوچھا، تمہیں پری میں کیا دلچسپی نظر آئی؟ انور نے کچھ دیر اپنے دماغ کو کریدا۔ دلچسپی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میرا خیال ہے اس کا غیر دلچسپ ہونا ہی دلچسپی کا باعث ہے۔ جمیل نے چٹکی بجا کر سگریٹ کی راکھ جھاڑ دی۔ لفظوں کا الٹ پھیر نہیں چلے گا، صاف صاف بتاؤ تمہیں اس میں کیا دلچسپی نظر آئی؟ انور کو یہ جرح پسند نہ آئی۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ جمیل ہنسا، پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر اس نے سامنے کمرے کی طرف دیکھا اور دبی زبان میں کہا، بڑی خطرناک عورت ہے انور۔ انور نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ محترمہ 2 آدمیوں کا خون کرا چکی ہیں۔ انور کی آنکھوں کے سامنے معان پرویز کا سفید رنگ آ گیا۔ مسکرا کر کہنے لگا، اس کے باوجود لہو کی ایک چھینٹ بھی نہیں اس میں۔ لیکن فوراً ہی اس کو معاملے کی سنگینی کا خیال آیا تو اس نے سنجیدہ ہو کر جمیل سے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ 2 آدمیوں کا خون؟ انور نے چٹکی بجا کر سگریٹ کی راکھ جھاڑی۔ جی ہاں، ایک کیپٹن تھا، دوسرا سر بہاؤدین کا لڑکا۔ کون سر بہاؤدین؟ اما وہی جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں خدا معلوم کیا تھے۔ انور کو کچھ پتہ نہ چلا۔ بہاؤدین کو چھوڑ کر اس نے جمیل سے پوچھا، کیسے خون ہوا ان دونوں کا؟ جیسے ہوا کرتا ہے۔ کالج میں کیپٹن صاحب سے پری کا یارانہ تھا۔ شادی کر کے جب وہ بمبئی گئی تو وہاں سر بہاؤدین کے لڑکے سے راہ و رسم پیدا ہو گئی۔ اتفاق سے ٹریننگ کے سلسلے میں کپتان صاحب وہاں پہنچے۔ پرانے تعلقات قائم کرنا چاہے تو سر بہاؤدین کے لڑکے آڑے آئے۔ ایک پارٹی میں دونوں کی چخ ہو گئی۔ دوسرے روز کپتان صاحب نے پستول داغ دیا، رقیب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ پری کو بہت افسوس ہوا۔ بہاؤدین کے لڑکے کی موت کے غم میں اس نے کئی دن سوگ میں کاٹے۔ جب کپتان صاحب کو پھانسی ہوئی تو لوگ کہتے ہیں اس کی آنکھوں نے ہزارہ آنسو بہائے۔ اس کے بعد ایک نوجوان پارسی اس کے دام محبت میں گرفتار ہو گیا۔ وصل کی رات جب اسے پتہ چلا کہ اس کی محبوبہ شادی شدہ ہے تو اس نے اپنے باپ کی ڈسپنسری سے زہر لے کر کھا لیا۔ انور نے کہا، یہ تو 3 خون ہوئے۔ جمیل مسکرایا۔ نوجوان پارسی خوش قسمت تھا، اس کے باپ نے اسے موت کے منہ سے بچا لیا۔ بڑی عجیب و غریب عورت ہے۔ یہ کہہ کر انور سوچنے لگا کہ پرویز جس میں کشش نام کو بھی نہیں، کیسے ان ہنگاموں کا باعث ہوئی۔ کپتان نے اس میں کیا دیکھا؟ سر بہاؤدین کے لڑکے کو اس میں کیا چیز نظر آئی؟ اور اس نوجوان پارسی نے اس ڈھیلی ڈھالی عورت میں کیا دلکشی دیکھی؟ انور نے پرویز کو تصور میں ننگا کر کے دیکھا۔ ڈھیلی ڈھالی ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ جس پر سفید سفید گوشت منڈا ہوا تھا، خون کے بغیر کولے دبلے پتلے لڑکے کے کولے جیسے تھے۔ ریڑھ کی ہڈی میں کوئی دم نہ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کسی نے دبایا تو وہ 2 نیم ہو جائے گی۔ بال کٹے ہوئے تھے جو ہائیڈروجن پر آکسائڈ کے استعمال سے اپنا قدرتی رنگ کھو چکے تھے۔ کیا تھا اس کے سراپا میں؟ ایک فقط اس کی آنکھیں غنیمت تھیں۔ انور نے سوچا، صرف آنکھیں کون چاٹتا پھرتا ہے، کوئی بات ہونی چاہیے۔ لیکن حیرت ہے کہ اس ٹھنڈی مولی نے اتنے بڑے ہنگامے پیدا کیے۔ مجھ سے تو جب اس نے ہاتھ ملایا تھا تو میں نے خیال کیا تھا کہ مجھے بدبودار ڈکاریں آنی شروع ہو جائیں گی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہے اس پری میں
جمیل نے اسے بتلایا کہ راولپنڈی میں پرویز کے کالج کے رومانس مشہور ہیں۔ اس زمانے میں اس کے بیک وقت 3 3 4 4 لڑکوں سے رومان چلتے تھے۔ 6 لڑکے اسی کے باعث کالج بدر ہوئے۔ ایک کو بیمار ہو کر سینیٹوریم میں داخل ہونا پڑا۔ انور کی حیرت بڑھتی گئی۔ اس نے جمیل سے پوچھا، کون ہے اس کا خاوند اور خود کس کی لڑکی ہے؟ جمیل نے جواب دیا، بہت بڑے باپ کی، کسی زمانے میں احمد آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، آج کل ریٹائرڈ ہیں۔ خاوند اس کا ہندو ہے۔ ہندو؟ نہیں، اب عیسائی ہو چکا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ شروع میں اس کا ذکر آیا تھا کہ ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتا ہے۔ انور کو یاد آیا، ہاں ہاں، کچھ ایسی بات ہوئی تھی، شاید بھابھی جان نے بتایا تھا۔ جمیل اور انور تھوڑی دیر خاموش رہے۔ جمیل نے سگریٹ سلگایا اور ادھر ادھر دیکھ کر اس کی بیوی نہ سن رہی ہو انور کا کندھا دبا کر سرگوشی میں کہا، تم پری سے ضرور ملو، دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ انور نے خود سے پوچھا، مگر جمیل سے کہا، کیا ہوگا؟ جمیل کے ہونٹوں پر ایک شریر سی مسکراہٹ پیدا ہوئی، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ پھر اس نے آواز دبا کر کہا، کل شام چائے وہیں پئیں گے، اس کا خاوند رات کو آتا ہے۔ پروگرام طے ہو گیا۔ پرویز کے متعلق اتنی باتیں سن کر اس کے دماغ میں خود بدھی سی ہو رہی تھی۔ وہ بار بار سوچتا تھا، ملاقات پر کیا ہوگا؟ کوئی غیر معمولی چیز وقوع پذیر ہوگی۔ ہو سکتا ہے جمیل نے مذاق کیا ہو سکتا ہے جمیل نے جو کچھ بھی اس کے بارے میں کہا سرتپا غلط ہو، لیکن پھر اسے خیال آتا جمیل کو خواہ مخواہ جھوٹ کی کیا ضرورت تھی۔ دوسرے روز شام کو جمیل اور وہ دونوں پری کے ہاں گئے۔ وہ غسل خانے میں نہا رہی تھی۔ نوکر نے ان کو بڑے کمرے میں بٹھا دیا۔ انور واک کی ورک گردانی کرنے لگا۔ دفتن جمیل اٹھا، میں سگریٹ بھول آیا ہوں، ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ انور واگ میں چھپی ہوئی ایک تصویر دیکھ رہا تھا۔ اسے کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ نظریں اٹھا کر اس نے دیکھا تو پرویز تھی۔ انور سٹ پٹا گیا۔ اس نے سفید پاجامہ پہنا ہوا تھا جو جا بجا گیلا تھا۔ ململ کا کرتا اس کے پانی سے تر بدن کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ مسکرا کر اس نے انور سے کہا، آپ بڑے انہماک سے تصویر دیکھ رہے تھے۔ پرچہ چھوڑ کر انور اٹھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر پرویز اس کے پاس آ گئی۔ پرچہ اٹھا کر اس نے ایک ہاتھ سے اپنے کٹے ہوئے بالوں کو ایک طرف کیا اور مسکرا کر کہا، مجھے معلوم ہے کہ آپ آئے ہیں تو میں ایسے ہی چلی آئی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ململ کے گیلے کرتے کو دیکھا جس میں 2 کالے دھبے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پھر اس نے انور کا ہاتھ پکڑا، چلیے اندر چلیں۔ انور منمنایا، جمیل بھی ساتھ تھا میرے، سگریٹ بھول آیا تھا، لینے گیا ہے۔ پرویز نے انور کو کھینچا، وہ آ جائے گا، چلیے۔ انور کو جانا ہی پڑا۔ جس کمرے میں وہ داخل ہوئی اس میں کوئی کرسی نہیں تھی۔ 2 اسپرنگ والے ساگوانی پلنگ تھے، ایک ڈریسنگ ٹیبل تھی، اس کے ساتھ ایک اسٹول پڑا تھا۔ پری اس اسٹول پر بیٹھ گئی اور ایک پلنگ کی طرف اشارہ کر کے انور سے کہا، بیٹھیے۔ انور ہچکچاتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اس نے چاہا کہ جمیل آ جائے کیونکہ اسے بے حد الجھن ہو رہی تھی۔ پرویز کے گیلے کرتے کے ساتھ چمٹے ہوئے 2 کالے دھبے اس کو 2 اندھی آنکھیں لگتے تھے جو اس کے سینے کو گھور گھور کر دیکھ رہی ہیں۔ انور نے اٹھ کر جانا چاہا، میرا خیال ہے میں جمیل کو بلاؤں، مگر وہ اس کے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے ہوئے فریم کی طرف اشارہ کر کے اس نے انور سے کہا، یہ میرے ہسبینڈ ہیں، بہت ظالم آدمی ہیں جمیل صاحب۔ انور منمنایا، آپ مذاق کرتی ہیں؟ جی نہیں، میرے اور اس کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اصل میں شادی سے پہلے مجھے دیکھ لینا چاہیے تھا کہ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں۔ جس چیز کا مجھے شوق ہو اسے بالکل پسند نہیں ہوتی۔ آپ بتائیے۔ یہ کہتی ہوئی وہ لوٹ لگا کر پلنگ پر اوندھی لیٹ گئی۔ اس طرح لیٹنے میں کیا حرج ہے؟ انور ایک کونے میں سرک گیا۔ اسے کوئی جواب نہ سوچا۔ اس نے صرف اتنا سوچا کہ درمیانی حصہ کتنا غیر نسوانی ہے۔ پرویز اوندھی لیٹی رہی۔ آپ نے جواب نہیں دیا مجھے، بتائیے اس طرح لیٹنے میں کیا حرج ہے؟ انور کا حلق سوکھنے لگا، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ناپسند ہے، خدا معلوم کیوں۔ یہ کہہ کر پرویز نے گردن ٹیڑھی کر کے انور کی طرف دیکھا۔ آدمی اس طرح لیٹے تو معلوم ہوتا ہے تیر رہا ہے۔ میں یوں لیٹوں تو اوپر بڑا تکیہ رکھ لیا کرتی ہوں، ذرا اٹھائیے نا وہ تکیہ اور میرے اوپر رکھ دیجئے۔ انور کا حلق بالکل خشک ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ اٹھنے لگا تو پرویز نے اپنی پتلی ٹانگوں سے اس کو روکا، بیٹھ جائیے نا۔ جی میں جمیل
وہ مسکرائی۔ جمیل بے وقوف ہے، ایک دن مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میں نے اس سے کہا اپنے خاوند کے سوا میرا اور کسی سے وہ تعلق نہیں رہا جو ایک مرد اور عورت میں ہوتا ہے، تو وہ ہنسنے لگا۔ مجھے تو ویسے بھی اس تعلق سے نفرت ہے، ذرا تکیہ اٹھا کر رکھ دیجئے نا میرے اوپر۔ انور اسی بہانے اٹھا، تکیہ دوسرے کونے میں پڑا تھا اسے اٹھایا اور پرویز کے درمیانی حصے پر جو کہ بہت ہی غیر نسوانی تھا رکھ دیا۔ پرویز مسکرائی۔ شکریہ، بیٹھیے اب باتیں کریں۔ جی نہیں، آپ تکیے سے باتیں کریں، میں چلا۔ یہ کہہ کر انور پسینہ پوچھتا باہر نکل گیا۔